حضرت ٹرمپ اور حضرت نتنیاہو، اور بلکہ میرا دل کر رہا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ کچھ لوگوں کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ بھی لگا دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے جناب آیت اللہ خمینی پر بات کیوں کی، ان کے سپورٹ میں کیوں بات کی، اور جناب ہم نے ان کے لیے جناب دعا کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے نصیب۔ ابھی اللہ جانتا ہے کہ جنتی ہے جہنمی ہے، یہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی نے کہاں جانا ہے یا کسی کا اختتام کیا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں مختصر یہ اپنے تمام عقائد اور مسالک کے جو اختلافات ہیں اس وقت ایک سائڈ پر رکھیں۔ یہ وقت یہ ہے کہ ہم یکجہتی کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بغداد پہ جب کفار نے حملہ کیا نا، تو بغداد کے چوراہوں پر علماء پتہ ہے کیا بحث کر رہے تھے؟ دو ٹولوں میں یہ بحث تھی کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا کہ سفید تھا، اگلی ٹولی یہ بحث کر رہی تھی کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اسی دوران جب کفار نے ان پر حملہ کیا تو کفار نے اس ٹولی سے بھی نہیں پوچھا کہ تم کتے کو سفید ماننے والے ہو یا کالا ماننے والے ہو، ان نے دونوں کو شہید کر دیا۔ پھر اگلے چوراہے پر جو کھڑے تھے، جو کہ کوے کو حلال اور حرام پر بحث کر رہے تھے، ان کو بھی سب کے سب کو شہید کر دیا، دونوں سے نہیں پوچھا کہ تم کوے کو حلال کہنے والے ہو یا حرام کہنے والے ہو، بلکہ سب کے سب کو جو ہے نا ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ لہٰذا جب کفر ہمارے سامنے آ کھڑا ہو تو کفر پھر یہ نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، نہیں پوچھے گا۔ اگر اسے پتا چلے گا کہ تم کلمہ گو ہو، تمہارے نام کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے، اس نے تمہیں کاٹ کے رکھ دینا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کو یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، اور بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ اللہ کے بندو مسلمان کب بنو گے؟ مسلمان تب بنو گے جب یہ لوگ تمہیں کاٹ کوٹ کے پرے پھینک دیں گے۔ یہاں پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے سنی ہے، جو سن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں 57 اسلامی ممالک میں سے، ان لوگوں نے کیا تیر مار دیا ہے، اور جن لوگوں نے تیر مارا ہے ان لوگوں نے شہادت کے جام بھی بھر بھر کے پی لیے ہیں، لیکن ہماری طرف کوئی شہادت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سارے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس عالم کفر کے سامنے۔ اگر ہم بھی اپنے مسالک اور اپنے عقائد کی جنگ آپس میں لڑتے رہے تو بالکل بغداد کے مسلمانوں کی طرح ہم سے بھی کفار نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم شیعہ ہو، سنی ہو، تمہارے آپس میں اختلافات کیا ہیں، ہمیں گاجروں اور مولیوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اس کا عقیدہ، یہ اس کا عقیدہ، بھائی جان عقائد کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، یہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم عقائد کو لے کر بیٹھے، اور بڑے باشعور لوگ جناب اس کو لے کر اس وقت بحث بنا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے آیت اللہ خمینی کے مخالف کھڑے ہونے کا، تو بھائی جان 100 مرتبہ کھڑے ہوں، لیکن پھر یاد رکھیں کہ نتنیاہو اور ٹرمپ کی تصویر اپنے ماتھے پر سجا لیں، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے سنی سارے دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔